الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل ایمان میں پیدا فرمایا. اس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی چاہت سے اپنے شوق سے ایمان و اسلام کو قبول کرنا چاہ رہا ہو تب بھی اس کے لیے مشکل بنایا جا رہا ہے. حالات نے ایسی کروٹ لی ہے اور ایسا رخ بدلا ہے کہ ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، اسلامی احکام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اپنا دینی تشخص، دینی شعائر کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی معاشرے میں جو افراد ہوتے ہیں، کسی بھی سماج میں جو لوگ ہوتے ہیں، اس سماج کے لوگوں کو اپنے کچھ انفرادی اخلاق اور کردار کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اجتماعی اخلاق اور کردار کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی اپنے آپ میں بھی دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور پورا معاشرہ اور پورا سماج بھی ایک سماج کی حیثیت سے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دین کو سامنے رکھ کر اس کے بتائے ہوئے اصول اور روشنی میں وہ اپنے تئیں بھی کوشش کرنے والا ہو
اور پورا سماج اور سوسائٹی مل کر بھی اس کی کوشش کرنے والا ہو۔ جب یہ دونوں محنتیں کسی سماج میں، سوسائٹی میں، بستی میں، کسی قوم میں ہوتی ہیں، انفرادی محنت اور اجتماعی محنت، تو وہ سماج اور اس سماج کے افراد ترقی کرتے ہیں، اپنے لیے بھی نفع دینے والے بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ترقی کی راہ پر لے چلتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طرح کے خاندان ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہوتی ہے، اور ہر ایک کو الگ الگ ذوق اور شوق دیے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے زمین کے اندر کانیں مختلف ہوتی ہیں، خنیج اور نکلنے والی معدنیات اور دھاتیں الگ الگ زمینوں سے الگ الگ نکلتی ہیں، ایسے ہی خاندان الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ دی ہوتی ہے۔ کسی مائن سے، کسی کان سے سونا نکلتا ہے، کسی سے چاندی نکلتا ہے، کسی سے لوہا نکلتا ہے، کسی سے چونا نکلتا ہے، کسی سے کچا تیل نکلتا ہے، اور ہر ایک کی قیمت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانوں اور قبیلوں اور بستیوں کی صلاحیتیں بھی الگ الگ بنائی ہیں۔ الگ الگ خاندان ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے الگ الگ مائن اور الگ الگ کان۔ کوئی خاندان اور قبیلہ اور کسی علاقے کے لوگ قوت اور طاقت والے ہوتے ہیں، وہ مضبوط باندھے کے ہوتے ہیں، تو ان سے اس طرح کا کام کوئی بھی گورنمنٹ لیتی ہے۔ اور کوئی خاندان ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل میں بڑی صلاحیت رکھ دی ہوتی ہے، جینیس لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، جس فیلڈ میں بھی جائیں اپنی ذہانت سے اس فیلڈ کو چیرتے ہوئے اس کے آخر تک پہنچنے کی اللہ نے صلاحیتیں اس کے اندر رکھ دی ہوتی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ایسے جینیس اور ذہین اور ہوشیار لوگوں سے اپنی گورنمنٹ اور حکومت میں اس نوعیت کا کام لیتے ہیں۔ وہ ملک کی ڈپلومیسی دیکھتے ہوتے ہیں، وہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کس طریقے سے اس کا سلوک ہونا چاہیے، اور اس ملک کا جو نظام دوسرے ملک کے ساتھ ترتیب دینا ہوتا ہے اس کو وہ لوگ سنبھالتے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں بہت زیادہ اعلیٰ صلاحیت بھی نہیں ہوتی لیکن ایک دم سے کمزور بھی نہیں ہوتے، وہ اس کیٹیگری کے فیلڈ میں اس ملک اور اس گورنمنٹ کے تحت کام کرتے ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ ذہین ہوشیار نہیں ہوتے لیکن مضبوط ہوتے ہیں، تو اس نوعیت کا کام اس ملک میں ان لوگوں سے لیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے جو الگ الگ صلاحیتیں بکھیر کر الگ الگ کام چلتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا چلتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور کسی بھی ملک میں اس طرح الگ الگ صلاحیت والے لوگوں سے الگ الگ کام لیے جاتے ہیں، اور خاندانوں میں بھی ایسے الگ الگ خاندان ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں الگ الگ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے خاندان بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں، ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو خاندان
اپنی صلاحیتوں کے بوتے پر اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اعلیٰ صلاحیتوں والے اور اونچے گھرانے سمجھے جاتے تھے، اسلام کے بعد بھی انہیں اسی نوعیت کا سمجھا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے دین کی سمجھ پیدا کریں، علم حاصل کریں۔ اس لیے کہ اب معیار دین کی سمجھ ہو گیا، جس میں یہ زیادہ ہوگی وہ دنیا کے لیے زیادہ نفع بخش اور فائدہ پہنچانے والا ثابت ہوگا، اور قرآن نے اس کے لیے ایک دستور دیا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوگا اس کو زمین میں سب سے زیادہ ٹھہراؤ اور مضبوطی حاصل ہوگی۔ جو جتنا دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہوگا، ہیلپ والا ہوگا، ہیلپر ہوگا، دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہوگا، نفع پہنچانے والا ہوگا، جس کی ذات سے، جس کی عادتوں سے، جس کی خوبیوں سے، جس کے مال و دولت سے، جس کی صلاحیتوں سے سماج کو، سوسائٹی کو جتنا زیادہ نفع پہنچے گا، وہ اس سماج میں اتنا ہی زیادہ ہائی ویلیو ہوگا، اور جس کی صلاحیتیں جتنی کم نفع بخش ہوگی وہ اتنا ڈی ویلیو ہوگا، اس کی پوزیشن اتنی ہی کم اور اتنی ہی ڈاؤن ہوگی۔ اس لیے کسی بھی سماج میں کسی بھی فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو، اور کسی بھی سماج کو، ایک بڑی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے مددگار ثابت ہو۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسی کے پیش نظر اگر ہم سوچیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہم یہ بات بخوبی اور بآسانی سمجھ سکتے ہیں، علم روشنی ہے، علم ایک نور ہے، علم کے بے شمار فائدے ہیں، اس لیے کہ جہالت اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں راستہ گزارنا اور جینا دشوار ہوتا ہے۔ اجالے میں آدمی اپنا سفر بھی طے کر سکتا ہے، پنپ بھی سکتا ہے اور جی بھی سکتا ہے۔ جہالت اندھیرا ہے، تعلیم اور علم یہ ایک نور ہے، اور یہ نور ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ بہت سارا علم تو وہ ہے جو کہ دینی اور اخروی علم کہلاتا ہے، جس کا فائدہ دین کی لائن سے بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور بہت سارے علوم اور فنون ایسے ہیں کہ اس دنیا میں بسنے کی وجہ سے وہ ہماری آپ کی ضرورت ہے، اس کے بھی بے شمار فائدے ہوتے ہیں، عامتاً ہم اسے دنیاوی علوم کہہ دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، علم کی وجہ سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اگر وہ دینی علم ہے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہماری دین دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بنتی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کا ہمیں جو حکم ہوتا ہے، ہم اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے عصری اور زمانے کے علم اور گیان وہ ہوتے ہیں جس کو حاصل کرنے سے اس دنیا میں ہم اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں، کما دما سکتے ہیں، کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں، اپنا معاش کھڑا کر سکتے ہیں، اپنی تجارتوں کو فروغ دے سکتے ہیں، کسی ہنر کی بنیاد پر ہم دنیاوی لائن سے ترقی کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھا ایجوکیشن دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو عزت کے ساتھ جینا سکھا سکتے ہیں۔ بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ بہرحال علم، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ آخرت تک فائدہ پہنچانے والا ہو، چاہے وہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، اگر وہ نفع بخش ہوتا ہے تو اس کا فائدہ انفرادی طور پر کسی فرد کو بھی ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر سب کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور اسی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم میں اور کسی بھی سماج میں مختلف سنستھائیں ہوتی ہیں، مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں، مختلف ادارے ہوتے ہیں، جس کا فائدہ پورے سماج کو حاصل ہوتا ہے، جس کا فائدہ پوری سوسائٹی کو ملتا ہے، جس کا فائدہ پوری بستی کو ملتا ہے، پورے علاقے کو ملتا ہے۔ سبھی اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں،
تو سب کی مل جل کر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تنظیموں کو، ان سنستھاؤں کو، ان اداروں کو اتنی ہیلپ دے، ان کے لیے اتنی کوشش کرے اور فکر کرے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے ان کا کام کاج چل سکے اور ان سے ہونے والا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ کوئی بھی بستی ہوتی ہے، کوئی بھی علاقہ ہوتا ہے، ایک مسجد ہوتی ہے جس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کو اس کے زندگی گزارنے کے رنگ اور طور طریقے اس کے منبر و محراب سے ملتے ہیں اور دینی ترقی لوگوں کی اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی بستی میں مکتب کا نظام ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہوتے ہیں، جس میں ہمارے بچے دین کو سیکھتے ہوتے ہیں، اپنا کلمہ ٹھیک کرتے ہیں، اپنے عقائد ٹھیک کرتے ہیں اور روزمرہ کی دینی ضرورتیں، نماز ہے، روزے کے مسائل ہے، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے مسائل ہے، روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو دینی لائن سے جوڑے رکھنے کے طور طریقے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، یہ سیکھتے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری اور آپ کی آئندہ نسل میں ایمان کے باقی رہنے اور بچنے کا سب سے بہترین اگر کوئی وسیلہ اور ذریعہ پچھلی صدیوں میں ثابت ہوا ہے تو وہ کسی بھی بستی میں موجود اس کا مکتب کا نظام ہے، اس کی ناظرہ خوانی کا نظام ہے۔ جہاں جہاں بھی ارتداد پھیلا، جس علاقے میں بھی یہ اطلاع آتی ہے کہ وہاں لوگ غیر مسلم ہو گئے، جہاں جہاں بھی یہ اطلاع آتی ہے کہ لڑکیوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور غیروں کے ساتھ چلی گئی، ان کا جائزہ لیا گیا، ان پر سرچ کیا گیا، تو اسی نتیجے پر جائزہ لینے والے پہنچے کہ ان بچوں بچیوں اور ان خاندانوں یا ان بستیوں میں بچپن میں مکتب کی تعلیم نہیں ملی اور انہوں نے بچپن میں دینی عقائد اور کلمہ اور دعوت اور نماز کو نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے وہ بے دین ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے اور دین سے چلے گئے۔ وہ ملک جو اسلامی کہلاتے ہیں اور ان ممالک میں اسلام کا بول بالا ہے، ان میں بھی جہاں کہیں بھی مکتب کا یہ نظام جو ہمارے ملک میں ہمارے اکابر نے جاری فرمایا نہیں تھا، تو ان کی بھی نئی آنے والی نسلیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ یہ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جو ان عرب ممالک میں بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی زبانی کانوں نے یہ سنا ہے کہ ان کی نسلیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، اس وجہ سے کہ ان کے یہاں دین کی ابتدائی تعلیم اس نظام کے ساتھ جو ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی کوششوں سے عطا فرمایا ہے وہ ان کو حاصل نہیں تھا۔ لہذا ایسے اداروں اور ایسی سنستھاؤں کو سپورٹ کرنا، اس کو اچھی نظر سے دیکھنا، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں، اس کا نظام چلانے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کے لیے دو اچھے بول کہنا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اتنا پانی پہنچانا جس کی وجہ سے اس کا نظام چلتا رہے، یہ ہماری بے انتہا ضرورت ہے۔ یہی وہ ادارے ہیں اور وہ جگہیں ہیں جو آئندہ ہماری نسلوں میں دین و ایمان بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے کہا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی وہ تعلیمیں جن کا نفع کم سے کم یہ ہے کہ ہم اپنی ایسی اولاد کو جو ان ہنر کو ان دینی یا دنیاوی سنستھاؤں، اسکولوں، ہائی اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ کر اپنی عزت کو عزت کے ساتھ ان ہنر کو سیکھ سکتے ہیں، اچھا جاب پاتے ہیں، جس کی وجہ سے عزت کی زندگی وہ گزار سکتے ہیں۔ اور کاد الفقر ان یکون کفرا، آپ نے فرمایا ہے بہت سی مرتبہ
فائنینشیل کمزوری کی وجہ سے، اقتصادی کمزوری کی وجہ سے، مالی فقر و فاقہ کی وجہ سے آدمی کفر تک کر بیٹھتا ہے۔ ایک آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، ہنرمند بنتا ہے اور یہ چیزیں سیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے دین و ایمان کو بھی بچا پاتا ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلم بستیوں میں، ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں ہماری اپنی سکولیں ہوں، ہمارے اپنی ہائی اسکول ہو، ہماری اپنی کالجیں ہوں، جہاں پر ہمارے بچے اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنے کے ساتھ ان تعلیمات کو بھی، جسے عصری کہا جاتا ہے، دنیاوی کہا جاتا ہے، اسے حاصل کرے اور اپنے دینی تشخص کو وہ باقی رکھ سکے۔ ہماری بچیاں پردے، نقاب اور برقعے کے اہتمام کے ساتھ ہماری اسکول اور ہائی اسکولوں میں اچھی طرح پڑھ سکے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن کیسے کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور سب کچھ کوششوں کے باوجود بھی ان کے لیے اسکولوں میں جانا دشوار کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جن سنستھاؤں کے ماتحت ہمارے ہائی اسکول میں ہمارے بچے اور بچیاں بڑی آسانی کے ساتھ ہماری بستیوں میں رہ کر ہی اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں، ہم ان کو اہمیت دیں، ہم ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ہم یہ کوشش کریں کہ جس قدر پانی کی، جس قدر سپورٹ کی ضرورت ہے، فائنانشیل یا دوسرے طریقے سے ان کو دوسرے سپورٹ کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک ان سنستھاؤں کو سپورٹ کرے۔ ضرورت ہوتی ہے مثلا جیسے کہ ہماری بستی میں الحمدللہ انجمن کے حوالے سے جو سنستھا ہے انجمن کی، اس کی وجہ سے ہمارے پاس بہترین ماشاءاللہ دواخانہ ہے، اسی طریقے سے عیدگاہ ہے، اسی طریقے سے قبرستان کی سنستھا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم سب کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ایسی دینی یا دنیاوی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی جتنی سنستھائیں ہوتی ہے جن میں سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا سپورٹ کرے، اس کا تعاون کرے اور اس کے لیے اچھے بول کہے۔ کہیں سے اگر کوشش ہو سکتی ہے تو اس کا تعاون کرنے کی یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے وہ کہہ دیا، ہم اس کا سپورٹ کم کر دیتے ہیں، جس کا نقصان آخر کس کو ہے؟ ایک کے بات کی وجہ سے اگر اس سنستھا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا نقصان پورے سماج کو، پوری سوسائٹی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ہماری سنستھاؤں کو نقصان پہنچے گا تو ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے بے انتہا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اور ان تمام چیزوں سے اس کو ہم اپنے دل میں لیں، اس پر سوچیں کہ آخر ان سنستھاؤں کا ہم تک کیسے فائدہ پہنچتا ہے۔ بے انتہا فائدہ۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ہمارے لیے کیا کیا مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اگر ہمارے یہاں مثلا ہائی اسکول ہے، ہائی اسکول نہ ہو تو ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ جمبو سر تک جانا پڑے گا۔ آمد و رفت کی وجہ سے ہمارے بچے بچیوں کی اخلاق میں کیا بگاڑ آ سکتا ہے وہ ہم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اور ایجوکیشن کے لیے ان کو اور آگے جانا پڑا تو ہم ان کی کیسے نگرانی کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں یہ ہائی اسکول دیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ نہ ہونے سے کیا کیا نقصان ہے، اس کو ہم سوچیں اور اس کو بچائیں۔ ہمارے جو مکاتب کا نظام ہے، ہمارے یہاں جو مدرسے کا نظام ہے، اس کا ہماری زندگیوں میں کیا کیا فائدہ ہے، آنے والی ہماری نسلوں کو کیا کیا فائدہ ہوگا اور یہ نہ ہونے سے ہمیں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ ہم تھوڑا ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیں، اس پر غور کریں تو ہمیں اس کا پتہ چلے گا، ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا اور یہ کہاں جا کر رکے گا۔ ان تمام کو بچانا، سپورٹ کرنا یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ جب خوب اندھیرا ہو، اس اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ اجالا کرنا۔ خوب جہالت ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ علم کی روشنی پھیلانا۔ اگر پورے علاقے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو
ایک دیا میں چراغ جلا دوں گا، ایک چراغ آپ جلا دیں گے، ایک چراغ یہ جلا دیں گے، تو اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے روشنی پھوٹے گی۔ اگر کوئی بھی چراغ روشن نہیں کرے گا تو کیسے روشنی پھوٹے گی؟ اسی وجہ سے ایک طرف جہالت، اس کو اندھیرا کہا گیا، دوسری طرف علم، اس کو روشنی کہا گیا۔ ایک طرف بدعت، اس کو حدیث میں اندھیرا کہا گیا، دوسری طرف سنت، اس کو اجالا کہا گیا۔ بدعتوں کو ختم کرنے کا جس طریقے سے طریقہ یہ ہے کہ جس لائن اور نوعیت کی بدعت ہو اس لائن کی سنت کو رواج دیا جائے، رواجوں میں لایا جائے، تو اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے سنت کی روشنی عام ہو جائے گی۔ جہاں جہاں جتنی جس نوعیت کی جہالت ہوگی اس نوعیت کا علم بڑھا دیا جائے، اس نوعیت کا علم آنے کی وجہ سے خود بخود علاج ہو جائے گا اور خود بخود ہی روشنی ہو جائے گی۔ ہم پچھلے 50 60 70 80 سال پہلے کا ماحول اپنے پرانے بوڑھوں سے دیکھیں اور سنیں، ان کے پاس بیٹھ کر معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے رواج ہمارے یہاں شادیوں میں موت میت کے وقت گھر کر گئے تھے، بلکہ نمازوں تک میں کیسی بدعتیں رائج ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے جب یہ مدرسوں کا ماحول عام ہوا، دعوت و تبلیغ کی محنت عام ہوئی اور بجائے جہالت کے علم آیا، تو بدعتوں کے بجائے سنتوں کا رواج پڑا۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے وہ ملک جن کا میں نے تذکرہ کیا اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے، جس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم جو کچھ بھی تعلیم حاصل کریں وہ دینی تشخص کے ساتھ، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ممکن ایسی کوشش کریں کہ ہماری دینداری باقی رہنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے کے مواقع ہمیں فراہم ہو۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ایک دل کی آواز ہے۔ آئندہ پتہ نہیں ملک کے کیا حالات بنتے ہیں اور اس میں ہمیں کس نوعیت کی ضرورتیں پیش آئے گی، ہم ان چیزوں کو سنبھالیں، ان چیزوں میں غور کرنا سیکھیں، تو اس کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے مفاسد سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہمارے بے شمار لڑکے ایسے ہوتے ہیں کوئی ہنر نہیں ہوتا، بس دن رات موبائل موبائل اور موبائل، یہ بے ہنری ہے، یہ آوارگی ہے۔ ایسے ماں باپ ان بچوں کے بارے میں سوچیں، ان کو کسی نہ کسی ہنر میں لگا کر، کسی نہ کسی کام میں لگا کر ان کو اس کام میں لگائیں اور ان کو ان کاموں میں لگا کر ان کو کمانا دھمانا سکھائیں۔ تو یہ بھی کیا کم ہے، یہ اس آوارگی سے بہتر ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے نکمے ہوتے چلے جائیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت اور جو خوبی رکھی ہوگی، اس صلاحیت اور اس خوبی سے متعلق اس کو پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ کسی کے پاس سمجھ اچھی ہوتی ہے، کسی کے پاس بولنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، کسی کے پاس یہ ہنر ہوتا ہے، کسی کے پاس وہ ہنر ہوتا ہے، کسی میں یہ ٹیلنٹ، کسی میں وہ ٹیلنٹ۔ وہ سارے ٹیلنٹ اگر اس سارے ٹیلنٹ کو خرچ کیا جائے وہ دین سیکھنے میں اور لوگوں کو نفع پہنچانے میں خرچ اگر ہوتا ہے تو وہ نفع بخش ہے۔ اگر وہ نفع پہنچانے میں خرچ نہیں ہوتا تو وہ لوگوں کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں نے جو باتیں بہت ہی زیادہ وہ سوچ سمجھ کر اور بہت ہی زیادہ اشاروں کناروں میں کہنے کی کوشش کی، پتہ نہیں میں اپنی پوری درد کو رکھ بھی پایا ہوں یا نہیں، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح کی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ اس صلاحیت کو دوسروں کو نفع پہنچانے میں خرچ کرے۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین میں اس کو ان نفع رسانی کی وجہ سے اللہ اونچا اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اونچا اڑاتے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں، سوسائٹی اور سماج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ الگ الگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، کسی میں کیا صلاحیت
اور کسی میں کیا صلاحیت جو علم کی راہ میں، گیان کی راہ میں، ایجوکیشن کی راہ میں آگے بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب ترقیات سے مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا